बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ के कुछ नाम नहाद जो चैम्पियन बने फिरते हैं लोग, वो जब देखते हैं कि कोई उनके नज़रिए के मुताबिक या उनके मफाद के हवाले से जब कोई चीज़ सामने आती है तो उसके हवाले से वो बड़े प्रोपेगेंडे शुरू कर देते हैं। बहुत चीज़ें वो उजागर करने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन उनको ग्राउंड पर इंसानी हकूक़ की वो खिलाफ वर्जियाँ दिखाई नहीं देती जो दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से की जा रही होती हैं, या वो तंजीमें जो कि हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी फैला रही हैं। ख़ासकर बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में वो तंजीमें जो बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं और हुकूक की जो एक नाम नहाद जंग है उसको उन्होंने बर्बरियत की एक ऐसी जंग में तब्दील कर दिया है जिससे न सिर्फ मुकामी लोग जो है मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि लोगों के जो बुनियादी हुकूक है वो भी सल्ब हो रहे हैं। निज़ाम ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा मफलूज हो चुका है इस तरह के मामलात में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज के पॉडकास्ट में हम कुछ अहाता करें कि ये जो इंसानी हकूक़ के नाम पर प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं उसके पीछे असल मुहरिकात क्या है, और ये लोग ये प्रोपेगेंडा करके साबित क्या करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से जो एक चेहरा वो मसख करके लोगों को दिखा रहे होते हैं उसके पस पर्दा मुहरिकात क्या हैं। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं मरवा बलोच। उसी तरह पूछते हैं कि ख़वातीन के हवाले से ख़ासकर बलूचिस्तान में ये जो एक नया परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है उसको वो किस तरह देखती हैं और क्या सूरत हाल जो है अनफोल्ड हुई इस हवाले से। मरवा, बहुत शुक्रिया। एक तो ये ज़रा बताइएगा कि ईमान मज़ारी नामी ये जो हमारी वकील हैं जो इस्लामाबाद में अक्सर औकात हुकूक की बातें करती हैं, तो आपके ख्याल में ये बलूचिस्तान में ये जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, क्या उनको वो दिखाई नहीं देती? इस पर ये सियासत कर रही होती हैं, कभी ऐसे दावे सामने आते हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद ये उनके नैरेटिव को प्रमोट कर रही है, दहशतगर्दों की जो नैरेटिव है। तो आप तो देख रही होती हैं एक खातून होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते, बलूचिस्तान की एक बेटी होने के नाते, आप इस सूरत हाल को कैसे देखती हैं? देखिए, ईमान मज़ारी एक नाम नहाद इंसानी हकूक़ के अलंबरदार है, वो एक नाम नहाद वकील है, वो एक जाली वकील है, वकील के शोबे पे मैं कहती हूँ वो एक धब्बा है। देखिए, ईमान मज़ारी ये वो मोहतरमा है जो दहशतगर्द गफ़ार लांगो की बेटी के साथ मिलकर बलूचिस्तान के हर उस दहशतगर्द जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द के फैमिली से गले मिलकर उसके गले लग कर वो टस्में बहाती थी। वो खुद खातून ने बलूचिस्तान के नाम पर प्रोपेगेंडा करने की पूरी कोशिश की, पूरी दुनिया में एक फेम हासिल करने की कोशिश की, एक झूठी सस्ती शोहरत हासिल करने की उसने बिल्कुल कोशिश की है, बलूचिस्तान के नाम पर, बलूच ख़वातीन के नाम पर, बलूचिस्तान के नौजवानों के नाम पर। लेकिन आज जब मैं कहती हूँ ईमान मज़ारी का अपना वक्त आया, जब आज उस पर अपने केसेस चल रहे कोर्ट के ऊपर, तो वो मोहतरमा फिर से आकर सड़क पर ड्रामा कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, फिर से रियासत के ख़िलाफ़ आकर वो बकवास कर रही है, रियासत के पीछे वो फेम लेने की कोशिश कर रही है। तो मैं उस ईमान मज़ारी यानी बेईमान मज़ारी को मैं कहना चाहती हूँ कि मोहतरमा, तुम तो बड़ी बड़ी भड़के मारती थी, तुम तो सड़क पर खड़ी होकर बड़ी बड़ी बोंगियां मार रही होती थी, मैं तो ये सबूत पेश कर दूंगी, मैं वो सबूत पेश कर दूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। तो जब तुम्हारा अपना टाइम आया तो तुम क्यों खामोश हो गई हो? अब क्यों सड़कों का सहारा ले रही हो? अब क्यों अपने जैसे 4 जाली वकीलों को खड़ा करके तुम प्रोपेगेंडा कर रही हो, रियासत के खिलाफ सवाल उठा रही हो? भाई, तुम एक वकील हो, तुम अगर वाकई में ह्यूमन राइट्स की अलंबरदार हो, तुम जाकर केस लड़ो, तुम जाकर अपने केस को ट्रायल्स पे जाओ, तुम जाकर अदालत में खुद को बेगुनाह साबित कर दो। क्यों नहीं कर पा रही हो? क्यों आकर रियासत पर सवाल उठा रही हो? आखिर ये वही शिद्दत पसंद खातून है। देखिए, इन्होंने हर दहशतगर्द के फैमिलीज़ के साथ गले लगकर उन्होंने आंसू भी बहाए हैं, ड्रामा किया है, प्रोपेगेंडा किया है। इससे ज़्यादा इस खातून की कोई पहचान नहीं है। लेकिन मैं ईमान मज़ारी जैसे ख़वातीन को और उस तमाम एक मैं कहूँगी जाहिल तबके को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ये रियासत है तो पूरी ये पाकिस्तान की कौम है, अगर ये रियासत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा मरवा, ये भी बताइएगा, या बलूचिस्तान में ये जो मिसिंग पर्सनस का मामला है, इस हवाले से भी अक्सर औकात जब भी प्रोपेगेंडा किया जाता है तो इल्ज़ाम तराशी जो है रियासत पे की जाती है। ये लोग अपने लोगों को खुद लापता कर देते हैं या वो खुद जाके उनके हल्कों में शामिल हो जाते हैं, दहशतगर्दी का वो हिस्सा बनते हैं, लेकिन बाद में फिर वो दावे ये करते हैं कि जी ये काम रियासत ने किया है। हालांकि ये चीज़ें तो सामने आई हैं और BYC की तहरीक से ऐसे कई लोग उनकी सबूत जो है सामने आए जिसमें पता चला है कि ये लोग किस तरह इनके सर्कल से होके जाके फिर पहाड़ों में गए हैं। तो आपके ख्याल में ये मामला इस तरह गंभीर क्यों बनाया जा रहा है? इसमें इनके क्या अज़ाइम हैं? देखिए, इस तमाम दहशतगर्दी के पीछे, इस तमाम शिद्दत पसंदी के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ BYC की दहशतगर्द ख़वातीन का हाथ है। आज अगर हमारे नौजवान अपने कॉलेज से हटकर, अपने कारोबार से हटकर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? उन्हें अप्रोच कौन कर रहे हैं?
انہیں اس چیز پر مجبور کون کر رہا ہے؟ آج اگر ہماری بلوچستان کی بیٹیاں اس طرح سے خودکش بمبار بن رہی ہیں, اس طرح سے فضاؤں میں ان کے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں, تو کس کی وجہ سے اڑائے جا رہے ہیں؟ کون انہیں اتنا مجبور کر رہا ہے کہ آپ لوگ ان دہشت گردانہ گروہوں میں جاؤ, آپ اس طرح سے ان کی درندگی کا, ان کی دہشت گردی کا نشانہ بناؤ؟ یہی بی وائی سی ہے, یہی بی وائی سی کی دہشت گرد خواتین ہیں, شدت پسند خواتین ہیں, جنہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے نام پر پروپیگنڈا کیا, پروپیگنڈا کر کے بلوچستان کے نوجوانوں کو پہاڑوں کا رخ دکھایا, بلوچستان کی بیٹیوں کو اس طرح سے اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا. دیکھیں آج آپ بتائیں مجھے, آپ نے کسی بلوچستان کے اندر کسی عام شہری کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ بی وائی سی کی شدت پسند خواتین جن کو بھی مسنگ پرسنس قرار دیتی ہیں, یا تو وہ جہنم واصل ہونے والے دہشت گرد نکلتے ہیں, یا تو وہی دہشت گرد ہوتے ہیں جنہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا ہے. اب اس میں ریاست کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے حقوق کی باتیں کی نا, یہ ہمیشہ حقوق کی بات کرتے ہیں, تو کیا حقوق صرف یہ ہے کہ مسنگ پرسنس کے حقوق ہیں؟ کیا تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے بلوچستان میں؟ پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ یا پھر ترقی کے حوالے سے دیگر معاملات نہیں ہے؟ یہ ان چیزوں پہ کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ مسنگ پرسنس کا پروپیگنڈا کرے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, مسنگ پرسنس نہیں بلوچستان میں. کون ہے مسنگ پرسنس؟ وہی دہشت گرد ہے جو پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں, جو جا کر ذہنی غلامی میں لگ جاتے ہیں. اب ان سے تو بلوچستان کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلوچستان کے گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے, ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک دہشت گرد ہے جو آ کے بلوچستان کے نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے, کہ بلوچستان پر حملہ ور ہو رہا ہے, اس کا انجام جہنم ہی ہوگا. دیکھیں ایک دہشت گرد کی پہچان صرف ایک دہشت گرد ہی رہتی ہے, اسے مسنگ پرسنس نہیں قرار دیا جا سکتا. اور بلوچستان میں کسی قسم کا مسنگ پرسنس کا مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان میں ماشاء اللہ پہ یہی بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو, بلوچستان کی بیٹیوں کو اسکالرشپس دیتی ہے, ہماری ریاست دیتی ہے. ہماری ریاست نے بی وائی سی کی خواتین کو بھی دی ہے, دہشت گرد مارنگ لانگوں کو ہماری ریاست نے اسکالرشپس دی ہے. باقی بھی ہماری ریاست ہمارے بلوچستان کی بیٹیوں کے اخراجات اتارتی ہے تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں, بلکہ انہیں تو وہ اسکالرشپس دیتی ہے تاکہ وہ بیرون ملک میں جا کر تعلیم اپنی حاصل کر سکے. بلوچستان میں پانی کا بھی مسئلہ نہیں ہے, بلوچستان میں ترقی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. ماشاء اللہ سے بلوچستان ترقی کر رہا ہے, بلوچستان کی عوام باشعور ہے. دیکھیں اگر مسئلہ ہے تو انہی دہشت گرد شدت پسند خواتین کا مسئلہ ہے, مسئلہ ہے تو انہی دہشت گرد شدت پسند خواتین کے بیرون ملک کے فنڈنگ کا مسئلہ ہے, ان کے ویزاز کا مسئلہ ہے, ان کے اسائلم کا مسئلہ ہے. آپ بتائیں ان شدت پسند خواتین کے اپنے بھائی کہاں ہیں؟ ان کے اپنے بھائی کہاں پہ؟ ان کے اپنے بھائی تو بیرون ملک بیٹھے ہوئے, وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں, اپنی اچھی باری زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ان کی بہنیں یہاں پر بلوچستان کے نام پر, بلوچستان کے نوجوانوں کے نام پر, بلوچستان کی بیٹیوں کے نام پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں, دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, نوجوانوں کو جان بوجھ کر احساس کمتری, احساس محرومی کا شکار بنا رہے, انہیں ورغلا رہے جان بوجھ کر ریاست کے خلاف. لیکن ان شدت پسند اور دہشت گرد خواتین کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کی تمام عوام, بلوچستان کے تمام نوجوان, بلوچستان کی تمام بیٹیاں اپنے ریاست کے ساتھ کھڑی ہے, اپنے ریاست کے شانہ بشانہ کھڑی ہے, انہی دہشت گرد اور شدت پسند خواتین کے خلاف, انہی دہشت گردانہ گروہوں کے خلاف. اچھا مروہ تھوڑا یہ بھی اس مختصر کمنٹ کیجیے گا, یہ خاران والے علاقے میں بھی وہاں پہ دہشت گرد اطلاعات یہ تھی کہ وہ کوشش کر رہے تھے نا کہ وہاں پہ اپنے پاؤں جمائیں اور ان کی سرگرمیاں دیکھی گئیں, پھر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, اس میں کچھ 4 دہشت گرد مارے جاتے ہیں فتنہ ہندوستان کے. تو آپ کے خیال میں خاران تو ایک پرامن علاقہ تھا جہاں پہ یہ لوگ پھر وہاں پہ بھی امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے کام کر رہے تھے. تو یہ جو کوشش بھی ہے, جس طرح ان کے عزائم ناکام بنائے گئے, دہشت گرد مارے گئے, آپ کے خیال میں مقامی لوگوں نے وہاں پہ کس طرح سکھ کا سانس لیا ہے؟ دیکھیں خاران ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے, وہاں کے عوام بہترین ہے, پرامن ہے. لیکن یہ جو شدت پسند دہشت گرد ہے, جو فتنۃ الہندوستان کے اشاروں پر ناچنے والے دہشت گرد ہیں, انہوں نے ایک بلوچ گھرانے کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے ایک بلوچ گھرانے پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی اور وہاں سے بلوچستان کی 4 بیٹیوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی. لیکن اہم موقع پر, اہم واردات پر افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں نے, ان افواج پاکستان کے بہادر بھائیوں نے ان دہشت گردوں کو پکڑ لیا, ان بلوچستان کی معصوم بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ بنایا اور ان دہشت گردوں کو زمین بوس کر دیا. یہ وہی شدت پسند دہشت گرد ہے جو آگے سے بلوچوں کا نام لیتے, پھر ان کی بی وائی سی کی خواتین بھی بلوچوں کا نام لیتی ہیں, حالانکہ ٹارگٹ بھی یہ خود بلوچوں کو ہی بناتے, بلوچ بیٹیوں کو بناتے, بلوچستان کے نوجوانوں کو بناتے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد اسی طرح سے ناکام ہوتے رہیں گے, انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے, اور ان کی بی وائی سی کی شدت پسند خواتین بھی اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے. اچھا مروہ ایک اور مختصر کامنٹ اس پہ بھی کیجیے گا. آپ نے بات کی کہ بلوچستان کی جو خواتین ہیں, بلوچستان کی جو بچیاں ہیں, وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی ترقی پہ توجہ دی جائے, ان کی تعلیم کے معاملات بہتر بنائے جائیں, اور دیگر ایسے معاملات جس میں ان کی دور حاضر کی جو تقاضے ہیں وہ ان کو پورا کیا جا سکے. تو آپ کے خیال میں یہ جو بی وائی سی نامی جس طرح ایک تحریک سامنے آئی ہے, جس پہ انہوں نے مختلف نام نہاد نظریات پیش کیے ہیں اور یہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں یہ لوگ, تو ان لوگوں کے ورغلانے سے
یہاں پہ نظام زندگی کس طرح مفلوج ہو رہا ہے. ابھی چونکہ ان کی قیادت تو گرفتار ہے, تو ان کی گرفتاری سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سکھ کا سانس لی ہے. نہ سڑکیں بند ہو رہی ہیں, نہ لوگوں کو احتجاج کے نام پہ یہاں پہ تنگ کیا جاتا ہے, نہ نام نہاد نظریاتوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو اس ایشو کو بھی ذرا اس پہ بات کیجیے گا, کس طرح لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اس اسٹریٹجی کو حکومت کی. دیکھیے BYC کی جو شدت پسند تنظیم ہے وہ ایک شدت پسند تنظیم تھی. چند دہشت گرد خواتین نے جنہوں نے بلوچستان میں پروپیگنڈا کیا, لیکن جب ان کی قیادت جیل گئی تو بلوچستان میں امن و امان قائم ہوا, بلوچستان کی فضائیں صاف ہوئی, بلوچستان کے وہ شعرائے جن کو آئے دن دہشت گرد مارگ لانگا اور ان کے دہشت گرد بند کرتے تھے وہ بند ہو گئے. بلوچستان کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوئی. مزید بلوچستان کی بیٹیوں کو کسی نے ٹارگٹ نہیں بنایا. بلوچستان کے نوجوانوں کو جن پہاڑوں کے رخ مہارنگ لانگوں نے دکھائے تھے اور رخ سے بلوچستان کے نوجوان ہٹ کے اپنے تعلیم, اپنے کاروبار, اپنے صحت کو دیکھ گئے. اور بلوچستان کی بیٹیوں کو میں روز اول سے بات کہہ رہی ہوں کہ بلوچستان کی بیٹیاں تعلیم چاہتی ہیں, بلوچستان کی بیٹیاں صحت چاہتی ہیں, بلوچستان کی بیٹیاں روزگار چاہتی ہیں, بلوچستان کی بیٹی اپنے ریاست کے ساتھ کھڑی اور اچھے مستقبل کے لیے اپنے مستقبل کے لیے کوشش کر رہی ہے اور وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں. اور یہ چند BYC کی خواتین نہ بلوچ قوم سے ان کا تعلق ہے, نہ بلوچستان سے ہے, اور نہ ہی بلوچ بیٹیوں سے. یہ شدت پسند خواتین ہیں جن کا مقصد صرف بیرون ملک سے فنڈنگ حاصل کرنا ہے اور بلوچستان کی بیٹیوں کا ایک برا, ایک گندا امیج پوری دنیا کو پیش کرنا ہے. بہت شکریہ مروا بلوچ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان کے حوالے سے کچھ جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر گفتگو کی, اور اسی طرح ہم نے انسانی حقوق کے جو نام نہاد چیمپئن بنے پھرتے ہیں کچھ لوگ, وہ جس طرح بلوچستان کے حوالے سے سیاست کر رہے ہیں اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے مختلف دعوے وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ہم نے کچھ احاطہ کیا. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.